الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ معزز ناظرین، محفل قرآن کریم میں آپ کا استقبال ہے۔ خلاصہ قرآن کریم کی اس مجلس میں آج ہم تیسرے پارے پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالیں گے۔ ہم ان بنیادی ہدایات پہ اپنی توجہ مرکوز کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت اس قابل ہے کہ ہم ان پہ غور کریں، اور اس پورے پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن حکیم سے زیادہ مضبوط ہو، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، غور و فکر کی نگاہ ڈالیں، قرآنی روشنی سے اپنی زندگی کو منور کر لیں۔ دوستو، تیسرے پارے کی شروعات اس حقیقت کے اظہار سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے اور تمام کو بعض مخصوص خصوصیات سے نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے مطابق عظیم ترین آیت کا ذکر ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے مسلمان شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ نمازوں کے بعد اس آیت کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ کس طرح شیطان نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ یہ آیت پڑھ لیں تو ان کی چیزوں کی شیطان سے حفاظت ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا صدقک وہو کذوب، اس نے تم سے صحیح کہا ہے حالانکہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ شیطان نے ایک سچی بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی، اور ساتھ ہی بتلایا کہ شیطان بالعموم عام طور سے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ وہ اتفاق ہے کہ اس نے یہ بات صحیح بتائی ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پوری آیت کی اہمیت کیا ہے۔ اس آیت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف نامہ ہے۔ اس آیت کو بکثرت پڑھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ حی قیوم ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ تک نہیں آتی، زمین و آسمان کی ساری چیز اسی کی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش تک نہیں کر سکتا، وہ بندوں کے آگے پیچھے تمام حقائق سے واقف ہے۔ لوگوں کو اتنا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ جان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس آیت میں سمٹ آئی ہے۔ اس آیت پہ بار بار غور کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کیجئے، رشتہ مضبوط بنائیے، جانیے کہ آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا معبود، آپ کا اللہ کتنا عظیم ہے، اور وہ کس طرح آپ کی داد رسی پہ ہمیشہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس حقیقت کے بیان کے بعد کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، یہ سچائی بیان کی گئی ہے کہ حق و باطل کے درمیان اب مکمل طریقے سے تمیز ہو چکی ہے، فرق پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے زبردستی کسی کو اسلام کی طرف نہیں بلایا جائے گا، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ دعوت پیش کرنا ہم امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ 2 کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ جب نمرود نے ان سے کہا کہ میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں، جلاتا ہوں، اگر اللہ مارتا جلاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے تو ذرا مغرب سے سورج کو اگا کر دکھاؤ۔ اور نمرود ہکا بکا رہ گیا، وہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا، اور ظاہر ہے کہ کفر حقیقت کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ اس میں ایک بڑا سامان ہے عبرت کا ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمیشہ ہم اہل ایمان کے دل میں ہو، اور اس عظمت کو ہم دنیا تک لے جانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا واقعہ بھی ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے دکھلائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں یہ ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں، ایمان تو
پورا ہے لیکن تسکین ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر ایک تیسرے واقعے کا اس میں ذکر ہے کہ ایک آدمی وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اس نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آدمی مرے گا پھر وہ دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو 100 سال تک مارے رکھا، 100 سال تک کے لیے موت دے دی، اور 100 سال کے بعد اس کو زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے پہ کس طرح قادر ہے۔ اور ان واقعات میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں، غور و فکر کی نگاہ ہمیں ڈالنی چاہیے۔ ان واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض حسن پہ مسلمانوں کو ابھارا ہے، صدقہ اور خیرات پہ مسلمانوں کو ابھارا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ آپ کو صدقہ اللہ کے لیے دینا ہے، چھپا کر دینا ہے، حسب ضرورت آپ دکھا کر کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ دیتے ہوئے یہ حقیقت ذہن میں رکھنی ہے کہ احسان جتلانا نہیں ہے، احسان جتلا کر کے اپنے صدقے کو خراب نہیں کرنا ہے، برباد نہیں کرنا، اس کا ثواب ختم نہیں کرنا ہے، یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ اور یہ جو نعمتیں ہیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اس نے نوازا ہے اور ہمیں یہ توفیق بھی دی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم احسان جتلانے لگیں۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی بیان فرمائی ہے کہ دیکھو بخل سے کام مت لینا، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، جبکہ صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے اس وسوسے سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم فقر و فاقہ کے شکار ہو جاؤ گے اور برائیوں کی طرف تمہیں بلاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ فضل والا ہے، علم والا ہے، وہ جانتا ہے، شیطان کو کچھ نہیں پتہ، اس لیے شیطانی وساوس کا شکار نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی راہ میں جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ سود بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں شدت سے اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ سود سے بچو۔ سود لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ سوچئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ رہا ہو کیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس پہ کافی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو مادی منفعتوں میں اندھے ہو کر سودی کاروبار سے جڑ جاتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی منشا کے بغیر کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل رکھا ہے، بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اس بات کی طرف بھی بلاتا ہے کہ قرض دو، اور جب قرض دو تو آسانی پیدا کرو۔ قرض دو گے اور آسانی پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید نوازے گا۔ ساتھ ہی اس بارے میں ایک بڑی آیت ہے جس کا تعلق لین دین سے ہے۔ تعلقات میں لین دین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان جب انسانی زندگی میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خرید و فروخت کرے گا، لین دین کرے گا، قرض دے گا اور قرض لے گا، اور اس کی بہت ہی سلیقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے اور اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ لین دین کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے لکھ لینا ہے چیزوں کو، کس طرح سے گواہ بنا لینا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک دندہ شکن جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عبادتوں کا مجموعہ ہے، یہاں انسان کے دوسرے کاموں کے لیے انسانی ضرورتوں کی ہدایتیں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہدایت رکھ دی ہے کہ آپ کو لین دین کیسے کرنا ہے، اقتصادی معاملات کو کس طرح سے منظم کرنا ہے، اور اس میں آپ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ عظیم ترین آیت ہے اور اس پہ کافی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے بیع و شراء کے معاملات کو، لین دین کے معاملات کو اس آیت کی روشنی میں طے کرنے لگیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ سرخروئی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی سورہ بقرہ کا جو اختتام ہے اس میں 2 عظیم آیت ہے، اور ان دونوں آیت میں ایمان کا ذکر ہے، اللہ سے مغفرت رحمت کا ذکر ہے، دشمنوں پہ غلبہ پانے کی دعا ہے۔ ان 2 آیتوں کی بڑی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ جو کوئی انہیں رات میں پڑھ لے، یہ 2 آیتیں
اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ملنے والی تین عظیم چیزوں میں سے ایک تھی۔ ان کے عظیم معنی پہ ہمیں غور بھی کرنا چاہیے اور سونے سے پہلے آدمی کو ان دو آیتوں کو پڑھ بھی لینا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران اسی پارے میں ہے اور اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فیصل ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کے سوا اور کوئی دین اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے نہیں جا رہا ہے، اسلام ہی قابل قبول دین ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اگر کسی اور دین کو بطور دین قبول کرتا ہے اور اس پہ چلتا ہے تو ایسے آدمی کی طرف سے اس کا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انتباہ ہے اور بہت بڑی بشارت بھی ہے کہ ایک عظیم نعمت ہمارے پاس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ ہمیں اس عظیم نعمت کو سمجھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کے پیٹ میں پلنے والے جنین کے لیے انہوں نے منت مانگی اور یہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے ہونے والی اولاد کو ڈال دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے برکتوں سے نوازا۔ مریم جب چھوٹی تھی تب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھلوں سے نواز رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اس بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور بچپن میں انہوں نے گفتگو کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا، ان کے ہاتھ میں معجزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ مریضوں کو چھو دیں تو وہ شفا یاب ہو جائیں، کوڑھ کو ٹھیک کر دیں، برس والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی بیماری دور کر دیں، اور مردہ تک کو زندہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو صلاحیت دی۔ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، تو ان کی ماں نے اور ان کی ماں کی ماں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ بنا کر رکھا، جو اچھی نیت رکھی، اس اچھی نیت کے یہ آثار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور ان سب میں ہمارے لیے دراصل بہت بڑی عبرت ہے، موعظت کا سامان ہے، اور اس پورے پارے کو اس خاص توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کی دنیا کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جن کے ہاتھ پہ اتنے بڑے بڑے معجزے رونما ہو رہے ہیں، وہ کس طرح سے ہر ایک خوبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں، ارسل محور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنا رہے ہیں۔ اور حق بھی یہی ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، ساری حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہی دعوت تمام انبیاء کرام بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد بنو اسرائیل کی حقیقت سے پردہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ یہ کس طرح نبیوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، انبیاء کو ان کی عظیم دعوتوں سے الگ کر کے دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے الٹے سیدھے معتقدات گھڑ لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ کبھی بھی تعمیم سے، جنرلائزیشن سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ان یہود و نصارہ میں اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، تو ان کا بھی ذکر ہوا ہے کہ اگر یہ لوگ ایسے ہیں جو نبیوں کی راہ سے منحرف ہو گئے اور سچائیوں کو قبول نہیں کیا، تو ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو کم تعداد میں ہیں لیکن ہیں جو اچھے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک بڑی حقیقت کی طرف اس بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ یہود و نصارہ سے کہا گیا ہے کہ آئیے ان باتوں کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان جو مشترک باتیں ہیں، ان باتوں کی طرف آ کر ہم اپنا اتحاد قائم کرتے ہیں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر بقیہ دوسرے انسانوں کو یا کسی کو بھی اللہ کے علاوہ رب بنانے کی غلطی نہ کریں۔ اس حقیقت پہ آئیے ہم متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ مشترکہ بنیاد ہے جو ہمارے اور آپ دونوں کے یہاں موجود ہے۔ اس بڑی حقیقت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج بھی یہ دعوت بہت اہم ہے۔ تمام لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بڑا جرم سمجھتے ہیں، وہ اس بنیادی حقیقت پہ امت مسلمہ کے ساتھ
آسانی سے متحد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ ہدایات ہمیں دی ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری ہدایت ہیں، یہ بنیادی ہدایتیں تھیں جن کی طرف ہم نے توجہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔